بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب و شتم کے حوالے سے میں ایک بنیادی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ کسی بھی مسئلے کو اس کی بنیاد تک، اس کی تہ تک جانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ شاخیں اور ٹہنیاں پکڑتے ہیں۔ ہمیں اس چیز کی جڑ تک جانا چاہیے۔ اور سب و شتم کا معنی صرف یہ کیا جاتا ہے گالم گلوچ، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے حکم سے ان کے تمام گورنر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دیتے تھے۔ سب و شتم کا معنی یہ کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے۔ مولانا مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت میں جو حضرت معاویہ کی شخصیت پر یہ الزام عائد کیا ہے اور ان کے تمام گورنروں پر بھی، ان باقی روایات کا جائزہ لینے سے پہلے آپ لفظ سب کی حقیقت سمجھ لیجیے۔ لفظ سب، اس کا معنی ہے کاٹنا۔ اصل السب القطع۔ گالی دینے کو سب اس لیے کہا جاتا ہے لِأَنَّهُ يَقْطَعُ الْمَوَدَّةَ وَالصَّدَاقَةَ، کیونکہ یہ چیز دوستی اور محبت کے رشتے کو کاٹ دیتی ہے۔ تاہم لغت عرب میں لفظ سب کا مفہوم بہت وسیع ہے اور اس کے متعدد معنی ہیں۔ اس کا صرف ایک ہی معنی کرنا گالم گلوچ، یہ لغت عرب سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ لفظ سب کا معنی جو ہے یہ سیاق و سباق کو دے کر متعین کیا جائے گا کہ یہاں اس کا معنی کیا بنتا ہے۔ لفظ سب کا معنی آر دلانا بھی ہے، لفظ سب کا معنی تنقیص کرنا بھی ہے، لفظ سب کا اطلاق ڈانٹ ڈپٹ پر بھی ہوتا ہے، لفظ سب کا اطلاق تنقید پر بھی ہوتا ہے، لفظ سب کا اطلاق آپ کسی دوسرے شخص کی رائے کا تختیہ کریں، اسے غلط کہیں، اس پر بھی لفظ سب کا اطلاق ہوتا ہے۔ بہرحال لغت عرب میں اس کے متعدد معنی۔ جو لوگ کہتے ہیں لفظ سب کا ایک ہی معنی ہے گالی، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے۔ فدق کے باغ کے سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں اختلاف تھا اور وہ قضیہ لے کر حضرت عمر کے پاس گئے تو حضرت عمر کے سامنے ان دونوں شخصیتوں نے، دونوں ہاشمی بزرگوں نے، چچے بھتیجے نے، روایت میں آتا ہے استبا، آپس میں ایک دوسرے پر سب کی ہے۔ اب مجھے بتائیں، کیا حضرت علی نے حضرت عباس کو گالیاں دی ہوں گی؟ کیا اپنے چچا کو؟ کیا حضرت عباس نے اپنے بھتیجے حضرت علی کو گالیاں دی ہوں گی؟ یقیناً اس کا جواب یہ نہیں، بلکہ ان ہاشمی بزرگوں کا آپس میں رائے کا اختلاف تھا۔ حضرت علی کہتے تھے میری رائے درست ہے، میں ٹھیک بات کہہ رہا ہوں۔ حضرت عباس کہتے تھے میری رائے ٹھیک ہے، میں درست کہہ رہا ہوں، میں حق پر ہوں۔ تو رائے کا اختلاف تھا، ان میں سے ہر ایک دوسرے کی رائے کو خطا قرار دیتا تھا۔ یہاں پر لفظ سب کا اطلاق کیا گیا۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور باب بھی قائم کیا ہے، باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم من آذیتہ فجعلہ لہ زکاۃ ورحمۃ۔ اس باب کے تحت امام بخاری ایک حدیث لے کر آئے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم فایما مؤمن سببتہ فجعل ذلک لہ قربۃ الیک یوم القیامہ، کہ اللہ میں نے جس مومن کو بھی سب کیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا حضور نے یہ ہو سکتا ہے کسی مومن کو گالیاں دی؟ یقیناً آپ کا جواب نفی میں ہوگا کہ رسول کی شان سے یہ بعید بات ہے، وہ تو ایک اخلاق کا نمونہ تھے، وہ کیسے گالیاں دے سکتے ہیں؟ تو اس لیے سب کا ہر جگہ پر معنی گالم گلوچ ہی نہیں ہوتا، رائے کی تختیہ اور کسی کی رائے کو غلط قرار دینا، اس پر بھی سب کا اطلاق کیا گیا ہے۔ یہ سب و شتم کا معاملہ کوئی یک طرفہ نہیں تھا کہ صرف حضرت معاویہ کے گروہ کی طرف سے ہی سب و شتم ہوتا تھا، بلکہ یہ معاملہ جانبین سے تھا، حضرت علی کے ساتھیوں کی طرف سے بھی تھا۔ کتاب المحبر ابی جعفر البغدادی میں ایک روایت موجود ہے، جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں تشریف لائے تو جو حضرت علی کے ہمنوا لوگ تھے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر سب و شتم کرتے تھے۔ قبیلہ بنو الارقم کے لوگ کہنے لگے ہم ایسے شہر میں نہیں رہ سکتے جہاں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بلا کہا جائے، ان پر سب و شتم کیا جائے، اور قبیلہ بنو الارقم کے لوگ وہاں سے یہ کہہ کر نکل گئے اس علاقے سے۔ سب و شتم کا یہ معاملہ جانبین کی طرف سے تھا، یک طرفہ نہیں تھا۔ اس سلسلے میں صحیح مسلم کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سعد بن ابی وقاص سے پوچھا ما منعک ان تسب ابا تراب، یعنی آپ کو کیا چیز مانے ہے کہ آپ علی رضی اللہ تعالی عنہ پر سب نہیں کرتے؟ ما منعک ان تسب ابا تراب۔ اس سے لوگوں نے کہا دیکھو حضرت معاویہ تو حضرت
سعد بن ابی وقاص کو حکم دے کہ آپ کو کیا چیز مانے ہے کہ آپ حضرت علی کو گالیاں کیوں نہیں دیتے؟ حیرانگی ہوتی ہے ان احباب پر جو اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی لفظ سب دوسرے کی رائے کو خطا قرار دینے کے معنی میں کہ حضرت معاویہ کہنا یہ چاہتے تھے سعد بن ابی وقاص سے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حمایتی تھے، کہ آپ کو کیا چیز مانے ہے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو خطا قرار دیں اور ہمیں ہماری رائے میں مصیب سمجھے، درست سمجھے۔ جب ایسی روایت آ جائے تو پھر شارحین حدیث کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ ان کی نظر ہم سے زیادہ وسیع تھی، وہ لغات عرب سے واقف تھے، وہ حدیث کی باریکیوں سے واقف تھے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں اس روایت کے ان الفاظ کا معنی یہ بیان کیا ہے، ان معناہ ما منعک ان تخطئہ فی رأیہ و اجتہادی، یعنی سعد بن ابی وقاص آپ کو کیا چیز مانے ہے کہ آپ حضرت علی کو ان کی رائے اور ان کے اجتہاد خطا پر قرار دیں، وَتُظْهِرَ لِلنَّاسِ حُسْنَ رَأْيِنَا وَاجْتِهَادِنَا، اور لوگوں کے سامنے بات بڑی واضح ہو چکی ہے کہ ہماری رائے اور ہمارا اجتہاد درست ہے۔ یہ ہے سب کا مفہوم۔ لہذا سب و شتم کی جب بھی ایسی روایات سامنے آ جائیں تو ان کی بہترین تعویل یہ لفظ سب، یہ مؤول لفظ ہے، اس میں تعویل کی گنجائش ہے۔ مشاجرات صحابہ کے زمانے میں جب صحابہ کا باہمی اختلاف ہوا تو وہ اختلاف رائے کا اختلاف تھا۔ حضرت علی اور ان کے ساتھی یہ کہتے تھے کہ ہمارا موقف ٹھیک ہے، دوسروں کا موقف غلط ہے۔ دوسرے یہ کہتے تھے نہیں، ہمارا موقف ٹھیک ہے، ان کا موقف غلط ہے۔ مشاجرات صحابہ کے باب میں سب و شتم کا لفظ استعمال کیا جائے تو پھر وہاں اس کی تعویل یہی کی جائے کہ وہ ایک دوسرے کی رائے کو جو خطا قرار دیتے تھے اس پر لفظ سب کا اطلاق دی لگی۔ رائے کا تختیہ قطعاً ایسا نہیں ہے کہ حضرت علی ان کے ساتھی حضرت معاویہ اور ان کے ساتھیوں کو گالیاں دیتے ہوں، حضرت معاویہ اور ان کے ساتھی حضرت علی ان کے ساتھیوں کو گالیاں دیتے ہوں۔ بہرحال اس سلسلے میں جو صحیح مسلم کی دو روایتیں پیش کی جاتی ہیں مروان بن حکم کے حوالے سے اور بخاری کی، اس کے لیے آپ ہماری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں، اس پر انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو پیش کریں گے۔